نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، ایک بریلوی مفتی ہیں جمال الدین قادری بغدادی حافظہ اللہ تعالی، بیسیکلی وہ ان کی ویڈیو تھی، انہوں نے کہیں تقریر کی، اور جب وہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی اس کا ٹائٹل انہوں نے لکھا وہابی ایکسپوزڈ، اور تھم نیل کے اوپر بعض دوسرے علماء کی تصاویر بھی لگائی اور میری تصویر بھی لگائی۔ اس میں اس شخص کی تصویر لگائی کہ جو اعلانیہ کہتا ہے کہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ ہم وہابی ہیں اور نہ ہم بابوں کے ماننے والے بابی ہیں۔ خیر، اور تھم نیل کے اوپر کچھ کریٹیکل جملے انہوں نے لکھے جو اسی تقریر میں بولے تھے۔ وہ میرے لیے تو بڑی تکلیف دہ چیز تھی کہ ہماری طرف انہوں نے ایسی بات منسوب کی جس کا ہم سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ اکیلے بیٹھ کے یہ اپنے استاد شیطان لعین ابلیس سے انسٹرکشنز لیتے ہیں، اور وہ تمام بےہودہ قسم کے من گھڑت عقائد خود سے گھڑ کر ہماری طرف منسوب کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں بدنام کیا جائے کہ یہ لوگ تو شفاعت رسول کے منکر ہیں، نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ چند ایک جملے ان کے میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا، ویڈیو بھی ہم انشاءاللہ اٹیچ کر دیں گے۔ انہی جملوں کو پھر ایک کوئی چھوٹا سا پیر آیا ہوا ہے آج کل، اس کا نام ہی میرا خیال ہے چھوٹا پیر کے نام سے مشہور کیا ہوا ہے، تو وہ جو بچہ ہے اس نے بھی وہ تقریر رٹ لی۔ بس یہ بچے اسی طرح کے ہیں، اس سے زیادہ شیاطین بچے ہم ہوا کرتے تھے جب ہمارے استاد ہمیں قرآن و سنت کے خلاف تعلیمات دیا کرتے تھے، کیونکہ وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے، آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں، ہم بھی بریلوی رہے ہیں 31 سال تک۔ یہ ساری شیطنت، یہ سارے غلیظ عقیدے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ایکسپلائٹ کر کے شرکی عقیدے امت کو سکھانا، اور پھر اسے رنگ یہ دینا کہ جو ان عقیدوں کو نہیں مانے گا وہ گستاخ رسول ہوگا۔ اور یہ کون سا فرقہ باتیں کر رہا ہے کہ جن کے اپنے بزرگوں کا یہ حال ہے۔ یہ بغدادی صاحب اکثر بایزید بستامی کا ذکر کرتے ہیں، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ تم ہمیں شفاعت رسول کا عقیدہ سمجھاؤ گے؟ ظالموں، تمہارے بزرگوں کا تو یہ حال تھا کہ تذکرۃ الاولیاء کے اندر شیخ فرید الدین عطار نے بایزید بستامی کے حوالے سے ان کے چیپٹر میں اینڈ پہ جا کے لکھا کہ بایزید بستامی سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے قیامت والے دن لوگ کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ تو جواب میں ان کے بایزید بستامی نے کہا کہ میں قسمیاں کہتا ہوں کہ محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اور اس بکواس پہ وہ رکا نہیں ہے، اس نے مزید جرت کی، اور پھر وہ کہتا ہے لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا، والعیاذ باللہ تعالی۔ اب یہ لوگ جھوٹا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں نہیں وہ خود نہیں بول رہے تھے، ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا۔ ظالموں، اللہ کا جھنڈا لواء الحمد تو امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں ہوگا۔ یہ کون سا جھنڈا ہے جو بایزید نے اٹھایا ہوا ہے؟ میں بتاتا ہوں، یہ اللہ ہی کا جھنڈا ہوگا، لیکن یہ اللہ کا وہ جھنڈا ہے جو اللہ نے مجرمین کے لیے رکھا ہوا ہے، جو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن ہر خائن اور غدار کے لیے میدان محشر میں ایک جھنڈا اٹھایا جائے گا، اور اس کے نیچے وہ خائن آگے کھڑا ہوگا اور بتایا جائے گا کہ یہ غدار ہے، ان کے بزرگوں نے رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہے، ان کے پاس بھی جھنڈے ہوں گے، غداری کے جھنڈے ہوں گے۔ لواء الحمد تمہارے بزرگوں کے ہاتھ میں نہیں ہونا۔ تو جن کے بزرگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدہ شفاعت کے اوپر ڈاکہ مارے، وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جی انجینئر صاحب جو ہیں وہ شفاعت رسول کے عقیدے کو نہیں مانتے۔ واہ واہ واہ، پہلے اپنے گھر والوں کی خبر لو بھائی، تمہارے عقیدے جو ہیں وہ گستاخانہ ہے، تمہارے بزرگوں کے عقیدے گستاخانہ ہے، اور آج تک تم لوگ ان کو چھاپ رہے ہو۔ اور یہ جو ہے نا انٹرنیشنل بابا ہے فرید الدین عطار، تذکرۃ الاولیاء کتاب، یہ دنیا میں جتنے قصہ کہانیاں آپ کو سننے میں ملتی ہیں نا، خواہ وہ مصباحی صاحب سنا رہے ہوں، الیاس قادری صاحب سنا رہے ہوں، ثاقب رضا مصطفی صاحب سنا رہے ہوں، یا یہ جمال الدین قادری صاحب سنا رہے ہوں، یہ ساری کہانیوں کا جو انوینٹر ہے نا وہ فرید الدین عطار ہے۔ آج سے آلموسٹ کوئی 800 سال پہلے وہ فوت کیا ہوا 627 ہجری میں منگولوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا، اور نگاہ مار کے منگولوں کو غائب نہیں کر سکا۔ اور آج ان منگولوں کی اولاد انجینئر محمد علی مرزا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے مشرف کر کے ان بابوں کے اوپر مسلط کیا ہے، اور یہ سارے کے سارے بابے فیل ہیں۔ میرا ایک نعرہ انہیں لے ڈوبا ہے، میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔
बायजीद बुस्तामी के मानने वाले, यजीद अब्बे मंडे वाले, जो ये बकवास करता था, भौंकता था कि क़यामत वाले दिन मोहम्मद और तमाम अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे और मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से भी बड़ा होगा। अब ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये लोग इस बात को मानते हैं, ये इनकारी नहीं है। अभी फतवा सिर्फ मुफ्ती मुनीब साहब ने चिश्ती रसूल के ऊपर दिया है। हाँ, अभी बहुत सा काम बाकी है। इन इबारतों में कोई फतवे नहीं है, इनकी तावील करते हैं शतहियात के नाम के ऊपर और पता नहीं क्या कुछ बातें करते हैं। खैर, मैं इसको काफी दफा टॉपिक में डिस्कस कर चुका हूं, आज मेरा वो टॉपिक नहीं है। आज जो टॉपिक है वो जो बगदादी साहब है या वो जो छोटा पीर, उसने चंद एक जुमले उनसे रट के तो बयान किए हैं और ये समझ रहे हैं कि हमारे हाथ कोई ऐसी हदीस लग गई है बुखारी और मुस्लिम की कि जिसके जरिए हम अपने मन घड़त अकायद की तरवीज कर सकेंगे। तुम लोगों का क्या लेना देना? बाबों के मानने वाले लोग कुरान और सुन्नत कभी खोल के तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है और आज हदीस शफात सुना के हमें बता रहे हो कि क़यामत वाले दिन सब के सब लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में हाजिर होंगे। और तुम तो वो हो कि कहते हो कि हमें अब्दुल कादिर जिलानी आगे बचाएंगे। इसी बगदादी ने कहा था ना, छड़ दो विच अब्दुल कादिर पै गया जे। कादिर दी मैं गल्लां सुनावा अपने बाबे दियां ते तुहानू पुठा कर कर मारा। मैं तो अल्लाह दी कसम डरदा जेड़ियां गल्लां बाबे गौस पाक ने फरमाईयां। आप दा एक मुरीद हो गया फौत, हुन सुनो, फरमाते एक बंदा फौत हो गया तो उसकी कब्र में जब फरिश्ते उसको अजाब देने लगे ना गुर से, तो बाबा और नहीं चले गए कब्र। हुन मिर्जा जेल में बोलेगा उठे गौस पाक कहां से चले गए? एक कुत्ते दे दिमाग में भौंक तो सिवा कख नहीं आउंदा। कुत्ते दे दिमाग में भौंक तो सिवा कख नहीं आउंदा, कख नहीं आउंदा कि कैसे ये कब्र से निकले गए। बाबे और फरमाते हैं भाई वो मुरीद था मेरा गौस पाक, तो मैंने अपने रब से कहा परवरदिगारा निस्बत मेरी है, इन्हू छड़ दे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया ये गल बड़ी लंबी है, मैं विचों हज़फ कर रहा। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया फरिश्तियों हट जाओ पीछे, अब्दुल कादिर विच पै गए। अल्लाह अकबर। हाँ, दूसरी तरफ यही आपको वो हदीस शफात सुना रहा है कि उस दिन आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम कुछ काम नहीं आएंगे। भाई जिस दिन अंबिया का ये हाल है कि वो नफसी नफसी कह रहे हैं, तो वहां अब्दुल कादिर जिलानी कैसे बीच में पड़ सकता है? अंबिया के जैसा है ही कोई नहीं। तेरा अब्दुल कादिर जिलानी तो शाही कोई नहीं। कहते बाबे तो शाही कोई नहीं। जी बाबे तो शाही कोई नहीं अंबिया के मुकाबले पे। तुम लोगों ने कहा था ना कि बड़े से बड़ा हो उसको तो अब्दाल हो एक साहबी के घोड़े के कदमों की खाक के बराबर नहीं, ये कहते थे ना। तो मैं तो बड़ा हल्का जुमला बोल रहा हूं कि रसूलुल्लाह के मुकाबले पे बाबे तशाही कोई नहीं। तुम लोग तो कहते थे ये तो जानवरों से भी बदतर है बाबे, साहबा इकराम के जानवरों से बदतर है। हालांकि मैं इस अकीदे को नहीं ठीक मानता कि किसी कलमा गो अहले किबला को कितना भी गया गुजरा हो कि उसे जानवरों से बदतर कहा जाए, लेकिन ये चूंकि कहते थे कि इनके गौस कुतुब अब्दाल साहबा इकराम के जानवरों से भी बदतर है, बल्कि उनके कदमों से लगी हुई जो धूल है ना वो बेहतर है। तो जब हम कहते हैं कि रसूलुल्लाह के मुकाबले पे बाबे तशाही कोई नहीं, तो कहते हैं गुस्ताखी होगी। इनका आप यानी इंटेलेक्चुअल लेवल देख लें, इनकी कॉमन सेंस देख लें, वो भी इनके अंदर मौजूद नहीं है। अच्छा, उसके अंदर उन्होंने कुछ जुमले बोले हैं, मैं आपको वो सुनाता हूं कि वो क्या बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जी नकलें उतारने के अंदाज में उन्होंने ये गुफ्तगू की है जैसे किसी की नकल उतारी जाती है। यानी उन्होंने अल्लाह को हमारे खाते में डाला है। और बायजीद बुस्तामी जो ये कहता था कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से भी बड़ा होगा, नाऊदु बिल्लाह, उसके मानने वाले ने नबी इस्लाम को अपने खाते में डालने की कोशिश किया। निकलो इधरों, तो के लेना देना रसूलुल्लाह नाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद के मानने वालों, तुम्हारा क्या लेना देना? तो वो नकलें उतारते हुए कहता है कि जी ये कहते हैं अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं, अल्लाह के सिवा कोई हाजत रवा नहीं। इसको नकलें उतारने के अंदाज में और हमें टॉन्ट कर रहा है। और वो कहता है क़यामत वाले दिन देखें सब के सब रसूलुल्लाह के पास आएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुमने तो बायजीद बुस्तामी के पास जाना है ना, और जो उसके साथ क़यामत के दिन होना है ना, हमारी तो दुआ है तुम्हें, बददुआ नहीं मैं कहता, दुआ है कि तुम्हारे साथ भी वही कुछ हो अगर तुम लोगों ने तौबा न की मरने से पहले। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि जी ये लोग उस दिन अल्लाह की तरफ मुंह नहीं करेंगे। यानी वो ये बताना चाह रहे हैं कि हम जो है वो नाऊज़ु बिल्लाह रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं, वो अपने आप को ये पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि बायजीद के मानने वाले। और जो इंजीनियर साहब हैं या इनके स्टूडेंट्स हैं या बाकी लोग जो हैं ये अल्लाह के मानने वाले हैं, यानी वो अल्लाह को ऑन नहीं कर रहे। उसके बाद वो कहते हैं कि यहां ये लोग सिफारिश के मुनकर हैं और वहां ये अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम से होते हुए रसूलुल्लाह तक पहुंचेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हमने तो वहां ही पहुंचना है, आपने जाना है बायजीद बुस्तामी के पास, और जिधर उसने जाना है ना उसने तुम्हें भी अपने साथ ही वहां लेके जाना है ना, समझ लो। अच्छा, उसके बाद इसके ऊपर उन्होंने जो जुमला बोला जो थंबनेल के ऊपर भी लिखा है, कहता है कि जी कितना प्यारा शिर्क है जो हम सब के सब मिलकर करेंगे।
یار شفاعت رسول کے عقیدے کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون شرک کہتا ہے ولیعوذ باللہ تعالی؟ پھر اس نے ایک جملہ اس میں بولا، وہ کہتا ہے کہ جب یہ انبیاء کرام علیہ السلام سے ہوتے ہوئے لوگ پہنچیں گے نا رسول اللہ تک، تو آدم علیہ السلام بھی اللہ کے پاس نہیں بھیجیں گے بلکہ نوح علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، اور نوح علیہ السلام جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ تو اس نے ایک جملہ بولا ہے کہ دھیان کرنا کدھر آدم علیہ السلام بھی تے بریلوی نہیں نے۔ اچھا یہ جملہ میں بولتا نا تو انہوں نے کہنا تھا انہوں نے گستاخی کر دیا، حالانکہ میں اسے گستاخی نہیں سمجھتا، یہ سمجھانے کے لیے اسی طریقے سے بات کی جاتی ہے، لیکن ان کی ڈاکٹرن میں گستاخی ہے جب یہ بول رہے ہیں نا کہ بھی آدم علیہ السلام بھی بریلوی ہیں۔ اب میں اگر کہوں نا کہ آدم علیہ السلام بھی علمی کتابی ہیں یا صرف مسلم ہے، تو انہوں نے کہنا دیکھو جی یہ تو آدم علیہ السلام کو اپنے فرقے میں شامل کر رہا ہے، حالانکہ ہمارا تو فرقہ ہی نہیں ہے۔ فرقوں کی تو چندہ بک ہوتی ہے، ایک بڑا ہوتا ہے، اور فرقوں کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں باقیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، باقی سارے کافر ہم مسلمان، ہم تو چندے بھی تمہیں دیں، نمازیں تمہارے پیچھے پڑھیں، مسجد کوئی الگ نہیں بنائی، وہ گالی جو تمہارے بزرگوں کو لگتی ہے ہمیں تو نہ دو۔ اب اس غم کو تو میں ختم نہیں کر سکتا کہ تمہارے بزرگ یہ سارا گند کر کے گئے، ایک دوسرے کو کافر کہہ کے گئے، ایک دوسرے سے اپنی مسجدیں الگ کر کے گئے، چندہ بک الگ کر کے گئے، یہ ساری گندگی اگر میرے اندر نہیں ہے تو تمہیں اس بات کا غم کیوں نہیں جا رہا؟ مان لو کہ نہیں ہے میرے اندر وہ گندگی، اور صرف اتنا ماننا کافی نہیں بلکہ یہ بھی کہنا پڑے گا کہ ان کے اندر یہ گندگی موجود تھی۔ اور پھر اینڈ پہ جب لوگ پوچھیں نا کہ انجینئر صاحب گندی مکھی ہیں، گند پہ بیٹھتے ہیں، تو آپ نے پھر کہنا کہ انجینئر صاحب کو کچھ نہ کہا کریں، یہ گند ہمارے بزرگوں کا تھا، انجینئر صاحب تو گند صاف کر رہے ہیں، انجینئر صاحب گندی مکھی نہیں ہے، گند ہمارے بزرگوں نے پھیلایا تھا، قصور انجینئر صاحب کا نہیں، قصور ہمارے بزرگوں کا ہے۔ اور آخری جملہ انہوں نے اس میں یہ بولا کہ جب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے نا تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں آج اس شخص کو جانتا ہوں جس کے ہاتھوں پر شفاعت کا دروازہ کھلے گا، تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ اس پہ پتہ انہوں نے کیا بولا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، جیل میں نہیں ہوں گے، یعنی میرا وہ کہہ رہا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، وہ انجینئر نہیں ہوگا۔ بھائی انجینئر تو بھیج ہی رسول اللہ کے پاس رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بایزید بستامی کے ماننے والوں، جو کہتا تھا میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی اونچا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اس بایزید بستامی کے ماننے والے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جیل میں نہیں ہوں گے۔ یہ کہنا چاہیے تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بابی نہیں ہوں گے، کتابی ہوں گے، یہ کہنا چاہیے تھا تجھے۔ تو پٹیاں پائی اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اور وہاں یہ خود اللہ نے پاس منہ نہیں کروں گے۔ کتنا پیارا شرک ہے، کتنا پیارا شرک ہے جو ساری مل کے کریں گے۔ یہ یہاں نبی کے پاس جانے کو شرک کہتے ہیں، اور وہاں سارے مل کر یہ شرک اللہ کے سامنے کریں گے۔ انہوں نے اللہ نہیں کرنا، انہوں نے اللہ جانے کے دھیان کرے، آدم بھی بریلوی تو نہیں ہے۔ ایک ابھی کے نزدیک یہ کیا ہو رہا ہے؟ موسیٰ کے پاس، کبھی عیسیٰ کے پاس۔ مشکل میں اللہ کو تو ہے، مشکل میں کوئی مشکل کچھ نہیں، مشکل میں نہ علی مشکل کچھ ہے، نہ غوث مشکل کچھ ہے، نہ علی اجمیری داتا مشکل کچھ ہے۔ اے موسیٰ اللہ ہے، عیسیٰ پاگل ہے، اے نوح پاگل ہے، اے ابراہیم پاگل ہے، تو کیوں جاؤ گے؟ اور دسو جی سارے نبیوں کو پھر پڑھا کے آخر میں کن کے پاس پہنچے؟ عیسیٰ پاس۔ رل کے بولو اکھڑا کر کے کیسے پہنچے؟ اصل میں وہ جیل میں تو نہیں ہے نا، وہ نبی ہے۔ اصل میں وہ جیل میں تو نہیں ہے نا، وہ نبی ہے، اللہ کے کیا ہے؟ نبی ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر وہ عیسیٰ کہیں گے اذا بوئلا محمد، زور سے بولو صلی اللہ، اور وہاں یہ خود اللہ نے پاس منہ نہیں کروں گے۔ کتنا پیارا شرک ہے جو ساری مل کے کریں گے، وہاں یہ سارے اللہ کی طرف منہ نہیں کریں گے۔ اب کتنا اچھا شرک ہے، کتنا پیارا شرک ہے کہ جو سارے مل کر کریں گے۔ دیکھیں اب یہ اگر اس طرح کا جھوٹا الزام میرے اوپر نہ لگاتے تو ان کے بابے بھی تخت مشق نہ بنتے۔ میں نے آپ کو بارہا یہ چیز کھول کر بیان کی ہے کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اس پلیٹ فارم کی دعوت حق کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا، میں نے سیدھا اس کے بزرگوں کو ہار ڈالنا ہے۔ میں نہیں چھٹنا کوئی پاپا، چولہا تو ہڈیاں لا کے رکھ دینی ہے۔ ایک چیز تھی رسول اللہ تو توبہ کی تھی نا، حالے تو بہت کچھ باقی ہے، ایک ایک چیز سے توبہ کرو گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ جو ان کے 5-6 جملے ہیں انشاءاللہ میں اسے مختصر سے وقت میں ریبٹل کروں گا تاکہ جو بریلوی عوام ہے نا ان کو ہمارا مقدمہ کلیئر ہو جائے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں کون سی بات پبلک کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور ان کے علماء کس طریقے سے قرآن و سنت کی تعلیمات کو بگاڑ کر اپنے بابوں کی تعلیمات قرآن و سنت کے نام کے اوپر بیچ رہے ہیں، چندے کھا رہے ہیں، جائیدادیں بنا رہے ہیں، آوازیں لگا رہے ہیں مکے اور مدینے کی، لیکن سواریاں پھینک رہے ہیں بغداد شریف میں، اجمیر شریف میں، دیوبند شریف میں، بریلی شریف میں۔
آوازیں لگا رہے ہیں قرآن و سنت کی، لیکن تعلیمات سکھا رہے ہیں صوفیاء کی. اور سب سے بڑھ کر انہوں نے غداری اتنی بڑی کی ہے کہ نام لیا ہے اللہ اور اس کے رسول کا عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تعلیمات بالکل قرآن و سنت کے اپوزٹ پھیلائی ہیں. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ جی جناب یہ انجینئر صاحب نے آ کے جو باتیں کرنی شروع کی ہیں اس سے تو لگ رہا ہے کہ پرانے سارے غلط تھے. جی آپ کو اب کیسے سمجھائیں کہ وہ غلط تھے؟ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں.